الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. اے امت اسلام، عید الفطر کا دن وہ مبارک دن ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے مہینے کو اختتام تک پہنچاتا ہے. اسی دن سے اپنے بیت الحرام کے حج کے مہینوں کا آغاز فرماتا ہے، اور اسی دن روزہ رکھنے والوں اور قیام کرنے والوں کو بھرپور اجر، بدلہ اور عزت اور اکرام عطا فرماتا ہے. یہ وہ عید ہے جس سے اہل ایمان کے دل خوشی اور مسرت سے بھر جاتے ہیں. لوگ اس دن اپنے رب کے حضور حمد بیان کرتے ہوئے، اس کی عظمت کرتے ہوئے اور تکبیریں کہتے ہوئے نکلتے ہیں. عید کے دن چند ایسی باتیں ہیں جنہیں ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے اور ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے. بس مناسب ہے کہ جب ہم عید کی خوشیوں میں مشغول ہو تو اپنے ان بھائیوں کو یاد کریں جنہیں موت نے آ لیا. وہ اپنی قبروں میں محبوس ہیں، اپنے اعمال کے بدلے کے انتظار میں ہیں، اور اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اس کے مطابق بدلہ پانے والے ہیں. وہ آگے بڑھ گئے اور تم ان کے پیچھے آنے والے ہو، اس لیے انہیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھو. اللہ سے دعا کرو کہ وہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اور جب تم عید کی خوشی صحت و عافیت کے ساتھ منا رہے ہو تو اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد کرو جنہیں بیماری نے بستر سے لگا دیا ہے اور عید کے اجتماع میں شریک ہونے سے روک دیا ہے. وہ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، بستروں پر دراز ہیں، ان میں سے کوئی مہینوں سے بیماری برداشت کر رہا ہے، کوئی ہفتوں سے تکلیف میں مبتلا ہے، اور کوئی ایسا ہے جس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے، اور کوئی ایسا ہے جسے مسلسل درد اور اذیت نے بے چین کر رکھا ہے. وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. اور عید کے دن کے بہترین اور زیادہ نفع بخش اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے مریضوں کی عیادت کی جائے، ان کے پاس جا کر انہیں تسلی دی جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے. امام احمد اور ابو داود نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. اگر وہ صبح کے وقت عیادت کرے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور جب تم عید کی خوشی امن و امان، راحت و اطمینان کے ساتھ منا رہے ہو تو اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد کرو جنہیں جنگوں نے ہلاک کر دیا، مصیبتوں نے بے چین کر دیا، فتنوں نے گھیر لیا اور دشمنوں پر مسلط کر دیا گیا، ان کا خون بہا دیا گیا، عورتیں ان کی بیوہ ہو گئی، بچے ان کے یتیم ہو گئے اور ان کے مال لوٹ لیے گئے. بس تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس امن و سلامتی پر جس میں تم زندگی گزار رہے ہو، اور اپنے ان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولو. اللہ سے دعا کرو کہ ان کی مصیبت دور فرمائے، ان کے غم کو ہلکا کرے، ان کے دشمن کو مغلوب کرے اور انہیں اس پر نصرت عطا فرمائے. اور اپنے ان بھائیوں کو بھی نہ بھولو جو سرحدوں میں یہ دن گزار کر آپ کا امن و امان بحال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے رہو. اور جب تم عید کی خوشی خوبصورت لباسوں کے ساتھ منا رہے ہو تو اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد کرو جنہیں فقر نے بے چین کر رکھا ہے اور ان کی ضرورت شدید ہو چکی ہے. ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں، کوئی ایسا ہے جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں، کسی کے پاس کھانے کو غذا نہیں، کسی کے پاس پینے کو پانی نہیں. اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے نیچے کچھ نہیں. اے اللہ، ان کا قرض ادا فرما اور انہیں فقر سے غنی کر دے. اے اللہ، انہیں اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے اور اپنے فضل سے انہیں اپنے سوا ہر ایک سے مستغنی بنا دے. اور انہیں صرف دعا میں ہی یاد نہ رکھو
بلکہ اپنی مدد کا ہاتھ بھی ان کی طرف بڑھاؤ، چاہے مال کے ذریعے، لباس کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، لحاف یا دیگر ضروری اشیاء کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور زیادہ اجر والا پاؤ گے۔ اور اسی طرح مالک الملک نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عید کی خوشی، رمضان کی عبادت مکمل کرنے، قیام و سیام کو پورا کرنے کے ساتھ منا رہے ہو تو اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد کرو جنہیں گناہوں نے جکڑ رکھا ہے اور خطاؤں نے باندھ رکھا ہے۔ مخلص لوگ اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھ گئے، صالحین نے تقرب الہی میں ایک دوسرے سے سبقت لی، مگر یہ لوگ اپنی غفلت اور گمراہی میں ڈوبے رہے، اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے حصول سے دور رہے اور گناہوں، خطاؤں اور معاصی پر قائم رہے۔ ان پر بھی عبادت اور نیکیوں کے موسم گزرتے ہیں مگر ان کے دل نہیں پگھلتے، ان کے قدم نہیں اٹھتے اور ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ بس تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اطاعت کی توفیق دی، تم اپنی رضا کے راستے پر چلایا اور تمہیں عبادت کی لذت عطا فرمائی۔ اس سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ثابت قدم رکھے اور رشد و ہدایت پر مضبوط ارادہ عطا کرے۔ اور اپنے ان بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولو کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ہدایت دے، انہیں خیر کی طرف لوٹا دے اور انہیں حق کی طرف خوبصورت انداز میں واپس لے آئے۔ اور ان کو نصیحت کرو، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا شعرہ قائم کرو۔ اور جب تم عید کی خوشی منا رہے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان المبارک میں یہ کرم فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، یعنی انہیں زنجیروں میں باندھ دیا گیا اور مقید کر دیا گیا، اس لیے وہ اس طرح انسانوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے جیسے رمضان سے پہلے پہنچتے تھے۔ گویا اب جب رمضان ختم ہو چکا ہے تو وہ اپنی قید سے آزاد ہو کر برے کام کے عزم کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں تاکہ رمضان میں جو کچھ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں نہ کر سکے اس کی تلافی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ شیطان سے محفوظ رہنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کی اطاعت کی حفاظت کرے، اس کی نافرمانی سے بچے اور اس سے پناہ مانگے شیطان رجیم سے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور کہو اے میرے رب میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ بس رمضان کے بعد بھی اطاعت پر قائم رہو، ذکر و دعا کو لازم پکڑو تاکہ شیطان تم پر غالب نہ آ سکے۔ اور عید کے دن جب تم سب ایک جگہ جمع ہوتے ہو تو اس عظیم اجتماع کو یاد کرو جو قیامت کے دن ہوگا، جب تم رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ اس دن تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور آنکھیں پھٹی ہوئی حالت میں کھڑے ہوگے۔ اس دن اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے، ترازو قائم کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن ہر شخص کو اپنی ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، لہٰذا اس دن کے لیے تیاری کرو۔ جب تک تم عمل کے گھر میں ہو، دنیا میں ہو، زاد راہ جمع کر لو کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی هو الغفور الرحیم۔